السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ الی احسان الی یوم الدین وبعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی وزدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و مکرم سامعین، آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کی سیرت بیان کی جاتی ہے، جس کا سب سے عظیم مقصد یہ ہے کہ یہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ ہم ان کے طور طریقے کو، ان کی سیرت کو، ان کے عقیدے اور منہج کو اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کی قربانی اور کارناموں کو ہم جانیں اور ان کے نقش قدم کی اور ان کے عقیدے اور منہج کی اتباع اور پیروی کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہی کے طریقے کی اتباع میں جنت رکھی ہے۔ جو ان کے طریقے کو چھوڑ دے گا، ان کے منہج کو چھوڑ دے گا، ان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لے گا، ایسے شخص کے لیے جہنم کی وہی سنائی گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کے لیے جنت کا مژدہ سنایا ہے اور اس طریقے سے ان کے راستے کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ آج کے دور میں خاص طور پر جہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے فرقے اور جماعتیں ہیں جو صحابہ کرام سے نفرت کو اپنا ایمان اور عقیدہ سمجھتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے نفرت کر کے، ان پر گمراہی کا فتویٰ لگا کر کے، ان پر لعنت بھیج کر کے، ان پر تبرہ کر کے ہم جنت کا حقدار بنیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخصیتیں جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، ان شخصیتوں کی اتباع کرنے کے بجائے انہی کو داغدار کیا جائے اور انہی کو جہنم کی وہی سنائی جائے، اور اس طریقے سے ان کے بارے میں جھوٹی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں۔ بہت سارے ایسے فرقے ہیں، شیعہ، رافضی اور خارجی، اور جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں یا ان کے راستے کو اپنانے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے کتنی جھوٹی باتیں کہتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں سے پوچھو، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر ان لوگوں سے پوچھو کہ اس پورے کائنات میں سب سے برے کون تھے، تو کہیں گے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہیں گے۔ اس کے برعکس آپ یہودیوں سے پوچھئے کہ ان کے نزدیک سب سے بہتر کون لوگ ہیں، تو کہیں گے وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جسے ملا۔ نصارہ سے آپ پوچھئے کہ سب سے بہتر کون لوگ ہیں، کہیں گے وہ لوگ ہیں جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ملا، وہ بہتر اور افضل لوگ ہیں۔ لیکن ان بدبختوں سے آپ پوچھیں کہ سب سے برے کون ہیں اس کائنات میں، تو یہ جواب دیں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج کے دور میں رافضیت و خارجیت بہت پنپ رہی ہے، تو ایسے دور میں صحابہ کرام کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ان کا جواب دے سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کی جا رہی ہیں، اور وہ حدیثیں جس پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، بخاری کی حدیثیں، صحیح مسلم کی حدیثیں، اور اس طریقے سے اور جو حدیثیں ہیں جنہیں اس امت کے محدثین نے، علماء نے تصحیح کی ہے، ان حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جن سے صحابہ کرام کا فضل اور مقام واضح ہوتا ہے۔ لہذا آج کے دور میں ہمارے لیے اور بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم صحابہ کرام سے رشتہ جوڑیں اور ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کے کارناموں کو جانیں، اور اسلام کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو ہم جانیں۔ قرآن میں ان کے لیے جو فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ان کو ہم جانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر جو بیان کیا ہے ان کو ہم جانیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ ہمارے لیے صحیح حدیثیں کافی ہیں، ہمیں کسی ضعیف روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ان کے مناقب اور فضائل
صحابہ کرام کے نہ صرف قرآن میں نہ صرف حدیثوں میں بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ساری آسمانی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کے فضائل کو بیان کیا. تورات میں، زبور میں، انجیل میں اللہ رب العالمین بیان کیا ہے. جہاں ہمارے نبی کی بشارت سنائی، ہمارے نبی کی صفات بیان کی، ہمارے نبی کی نشانیاں بیان کی، وہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے جو صحابہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، ان صحابہ کرام کی نشانیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے. یہ کتنے بڑے فضل کی بات ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کی آخری آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ تورات اور زبور میں، انجیل میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی نشانیاں بیان کی ہیں. یہ کتنا بڑا فضل اور مقام ہے صحابہ کرام کے لیے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لوگوں کو دلوں کو دیکھا تو سب سے پاکیزہ دل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا. اس کے بعد انبیاء کے بعد لوگوں کا دل دیکھا تو صحابہ کرام کا سب سے پاکیزہ دل پایا. تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو، ان شخصیتوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا. یہ ایک لمحہ نبی کا دیدار ایمان کی حالت میں بہت بڑی نیکی ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی 40 سال تک لگاتار متصل متواتر اللہ کی عبادت میں لگا رہے تو بھی ایک لمحہ جس صحابی نے نبی کے ساتھ گزارا ہے اس لمحے کو نہیں پا سکتا ہے. اتنا فضل اور مقام ہے ان کا. ایسے اور بھی ائمہ کرام سے اس طرح کی باتیں آتی ہیں. کسی نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی کو عمر نوح مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال کے آس پاس تھی، 950 سال تک انہوں نے دعوت دی، لوگوں کو شرک سے ڈرایا، توحید کی دعوت دی 950 سال تک. اور 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتا ہے. تقریباً 1000 سال ان کی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی. تو کسی کو اگر عمر نوح بھی مل جائے اور اللہ تعالیٰ کے بعد میں اپنی پوری زندگی صرف کر دے 1000 سال، تو بھی صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا. اور اگر کوئی صحابہ کے بارے میں اعتراض کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے بارے میں اعتراض کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے. یہ اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے، قرآن پر اعتراض ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے اور بھی علماء نے کہ صحابہ کرام سے نفرت کرنا یہ کفر کی دلیل ہے. جو کافر ہوگا وہی صحابہ کرام سے نفرت کرے گا. لیغیظ بہم الکفار، کہ ان سے کافروں کو غیظ و غضب آتا ہے، غصے میں آتے ہیں کفار. اسی آیت کریمہ سے انہوں نے دلیل لی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام نے. تو صحابہ کرام کا امت پر احسان ہے، انہی کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا، دین ملا، شریعت ملی، نبی کا عقیدہ ملا. یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. اس لیے صحابہ کرام کے فضل اور مقام کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، خاص طور سے آج کے دور میرے بھائیوں، کہ جس دور میں صحابہ کرام سے نفرت کو ایمان اور دین بنا لیا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. صبح و شام ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کستے ہیں، ان پر ان کے لیے جہنم ہونے کا سرٹیفکیٹ جو ایشو کرتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں، ملعون ہیں، لعنتی ہیں، سب کافر ہو گئے، کوئی مسلمان باقی نہیں بچا ہمارے نبی کی وفات کے بعد. نعوذ باللہ من ذالک. یہ صحابہ کرام جن کا احسان ہے پوری امت مسلمہ پر، جن کے ذریعے سے ہم کو دین میں اللہ کے فضل کے بعد، انہیں صحابہ کرام کے بارے میں شریک سے اگر کوئی بات کرے گا جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتی ہونے کا وعدہ کیا، تو ظاہر بات ہے ان کے راستے پر چلنے کے بعد ہی انسان جنتی بنے گا. اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر صحابی کے لیے حسنہ جنت کا وعدہ کیا. تو آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے فضل و مقام کو ہم جانیں، ان کے مرتبے کو پہچانیں. ایک صحابی میں تنقیص تمام صحابی کی تنقیص ہے. اگر کوئی ایک صحابی کی تنقیص کرتا ہے، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا عمرو بن عاص کی، یا مغیرہ بن شعبہ کی، یا اس طریقے سے اور کسی صحابی رسول کی اگر وہ تنقیص کرتا ہے تو گویا کہ پورے صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، پورے صحابہ کی گویا کہ وہ عیب جوئی کرتا ہے. کسی ایک صحابی کی تنقیص اگر کوئی کرتا ہے جی. اس لیے تمام صحابہ کرام ہمارے لیے محترم ہیں. ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انہی کے منہج پر قائم رکھے.
اللہ تعالیٰ انہی کے راستے پر ہم کو قائم رکھے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جو ہے رفاقت اور ان کی معیت نصیب فرمائے۔ یہ ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو یہ صحابہ کرام کی سیرت ہے، اور ان کا اخلاق اور ان کا کردار، اور زبان رسالت سے جو کچھ ان کے لیے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کائنات میں انبیاء کے بعد دوسرے مقام پر ہیں، پہلے مقام پر ان کی سیرت بیان کی گئی تھی، اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کائنات میں انبیاء کے بعد دوسرے مقام پر ہیں۔ اس پوری کائنات میں انبیاء کے بعد دوسری عظیم ترین اور افضل ترین شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ تو 2 درس میں ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے۔ آج کے بھی درس میں انشاءاللہ ان کے کچھ مناقب اور مناقب احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہماری یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی رفاقت اور معیت ہمیں قیامت کے دن نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کون ہیں؟ مبشر بالجنہ، جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ استأذن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ اور یہی طریقہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو اجازت طلب کریں، ڈائریکٹ گھر میں نہ گھس جائیں، گھر میں داخل نہ ہو جائیں۔ بہتر یہ کہ انسان پہلے سے جو ہے موعد لے لے کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آج آپ ہیں کہ نہیں ہیں، انسان ٹائم لے لے، وقت لے لے، اس کے بعد جائے۔ تو یہی اسلام کا ادب ہے یہ کہ اگر آپ کو کسی سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے آپ ان سے اجازت لیں، اجازت ملے تب جائیں گا، اجازت نہ ملے آپ واپس چلے جائیں، یہی زیادہ بہتر ہے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم زندگی بھر تمنا کرتے تھے کہ کسی کے گھر جائیں اور 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائیں اور ہم کو وہ اندر آنے کی اجازت نہ دے اور واپس چلے جائیں۔ ہم تمنا کرتے تھے کہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے اور یہ کہا جائے لوٹ جاؤ تو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو کہتے تھے ہمیں خیر چاہیے کہ ہم کہیں جائیں اور ہمیں اجازت نہ ملے واپس چلے آئیں ہم، تو ہم کو خیر مل جائے گا۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام کس طریقے سے قرآن پر عمل کرنے والے، اللہ رب العالمین سے خیر کے طلبگار، رحمت کے طلبگار، ہمیشہ ہر چیز کے اندر، اس میں بھی کہ اگر ہمیں واپس کر دیا جائے تو ہم زبردستی نہیں داخل ہوں گے۔ ہم آپ کے پاس گئے تھے، آپ نے ہمیں اجازت نہیں دیا، کیوں نہیں آپ نے مجھے داخل ہونے کی اجازت دی؟ ارے بھائی آدمی مصروف ہو سکتا ہے، کوئی ذمہ داری میں ہوگا، وہ کوئی اور کام کے اندر ہوگا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر کسی کو اجازت نہ دی جائے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکانے کے بعد اس کو واپس چلے جانا چاہیے، اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے اس کے لیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجازت لے کر کے داخل ہوا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِّن قُرَيْشٍ، ہمارے نبی کے پاس قریش کی بہت ساری عورتیں تھیں، اور ظاہر بات ہمارے نبی کے پاس عورتیں بھی آتی تھیں دین سیکھنے کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے۔ يُكَلِّمْنَهَا وَيَسْتَكْثِرْنَهَا عَالِيَةً أَصْوَاتَهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات کر رہی تھیں اور ان کی آواز ہمارے نبی کی آواز پر بلند ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا کہ اس کا 2 معنی ہو سکتا ہے، یا اس کے اندر 2 احتمال ہے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی آواز پر آواز بلند کرنے کی جو ممانعت ہے اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت ممانعت نہیں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں کسی ایک خاتون کی آواز نبی کی آواز پر بلند نہیں تھی، سب مل کر کے جو آپس میں بات کر رہی تھی، تو ایسی صورت میں ان کی آواز بلند ہو رہی تھی ساری عورتوں کی۔ جیسے 10-20 آدمی کہیں اور بات کر رہے ہوں اور ایک آدمی ہو، تو 10-15 آدمی اگر بات کرتے ہیں تو سب کی آواز مل کر کے آواز تھوڑی بلند ہو جاتی ہے، اور وہ آواز ایک آدمی کی آواز پر بھاری ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک عورت چیخ کر کے بات کر رہی تھی، بہت بلند آواز سے بات کر رہی تھی، ایسا نہیں تھا۔ ان ساری عورتوں کی آواز ملانے کے بعد ہمارے نبی کی آواز پر ان کی آواز تھوڑی بلند ہو جاتی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قُمْنَا فَبَادَرْنَا بِالْحِجَابِ، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اندر آنے کی، تو وہ لوگ چھپنے لگیں، خواتین چھپنے لگیں۔ حجاب کا مطلب چھپنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا۔ الحجاب کا مطلب نہیں کہ وہ پہلے سے حجاب میں نہیں تھیں، حجاب کے اندر تھیں خواتین، پردے میں تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آتی تھی تو پردے میں آتی تھیں، جی ہاں۔
ہمارے نبی نے کبھی پوری زندگی کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا. جب بیعت ہوتی تھی تو زبانی بیعت ہوتی تھی, آپ ان سے زبان سے بیعت لیتے تھے, ہاتھ نہیں ملاتے تھے. کبھی بھی کسی خاتون سے ہمارے نبی نے ہاتھ نہیں ملایا. آج دیکھیں ہمارے ملک میں بہت سارے پیر فقیر ہیں, کیا کرتے ہیں, اپنا جسم ملواتے ہیں, ہاتھ دبواتے ہیں, پاؤں دبواتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں پیر صاحب ہیں تو پہنچے ہوئے فقیر ہیں, ان کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کون متقی پرہیزگار دیندار ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا, ہاتھ نہیں ملایا اس سے. جی ہاں, تو یہ دینداری ہے, یہ تقویٰ, یہ پاکیزگی والا دین اسلام. یہ نہیں کہ اجنبی عورت ہے اور اس سے آدمی اپنا ہاتھ ملوائے, سر پر تیل لگوائے اور اپنا پاؤں دبوائے, پیٹھ دبوائے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب غلط چیز ہے, یہ سب حرام ہے. یہ سب حرام کاری کی طرف لے جانے والی چیزیں. اس لیے آج دیکھیے کتنے سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں, کتنے سارے, بہت کم واقعات سوشل میڈیا میں آتے ہیں. بہت ساری خواتین بیچاری اپنی عزت کی حفاظت میں خاموش رہتی, نہیں بولتی ہیں. ان کے ساتھ جو المیہ ہے یا ان کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے پیروں اور فقیروں کی طرف سے, یہ جو عزتوں کے سوداگر, عزتوں کو لوٹنے والے لٹیرے اور ڈاکو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر, کتنی عورتوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں. لیکن اکثر عورتیں بیچاری خاموش رہتی, نہیں بتاتی ہیں لوگ اپنی عزت کی خاطر کہ ہماری عزت بدنام ہوگی تو بدنام آدمی ہے ہی ہے وہ. بہت ساری عورتوں کو باقاعدہ جو ہے پستول کی نوک پر جو ہے ان کو خاموش رکھا جاتا ہے, پیسے دیے جاتے ہیں. بہت ساری خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے, فوٹو بنا لیا, تصویریں بنا لی جاتی ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہم سوشل میڈیا میں ڈال دیں گے, نعوذ باللہ. یہ سب کے سب پیر فقیر نہیں ہیں, یہ شیطان کے پیر فقیر ہیں, یہ شیطان کے ولی ہیں. شیطان بلکہ شیطان سے برے لوگ ہیں لوگ. انسان نما شیطان ہے یہ. شیطان سے بچنا انسان کے لیے آسان ہے, لیکن ان شیطانوں سے بچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. دین کے لٹیرے ہیں, عزت کے لٹیرے ہیں, یہ دین کے بدنام کرنے والے لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. تو وہ سب پردے میں تھیں, لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا جلال تھا, بڑا ان کا روب اور دبدبہ تھا. جب حضرت عمر فاروق نے اجازت طلب کی تو لوگ چھپنے لگیں, تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دیا. تو عمر فاروق داخل ہوئے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے. ان کا یہ روب دیکھ کر کے کہ ہمارے ساتھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, باتیں کر رہی ہیں, کسی کو کوئی وہ نہیں ہے, لیکن یہ دیکھو عمر فاروق آ رہے ہیں, سب ڈر کے مارے چھپ گئی ان کے احترام میں یا ان کے ڈر کی وجہ سے. فقال عمر, عمر نے کیا فرمایا, اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے. اللہ رب العالمین آپ پر ہمیشہ خوشی رکھے, خوش رکھے. اضحک اللہ سنک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اگر ترجمہ کریں گے لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دانت کو ہنستا رکھے. مطلب کیا, انسان کب مسکراتا ہے؟ جب انسان کو خوشی رہتی ہے تب انسان مسکراتا ہے نا. تو ہمارے عمر فاروق نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے. آپ ہنس رہے تھے جب وہ داخل ہوئے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, عجبت من ہؤلاء اللاتی کن عندی, مجھے ان عورتوں سے تعجب ہو رہا جو میرے پاس تھیں. فلما سمعنا صوتک ابتدرنا بالحجاب, اور جب انہوں نے آپ کی آواز سنی تو وہ پردے کرنے لگی, یعنی چھپنے لگی. ابھی تک میرے پاس تھی, سب بیٹھی ہوئی تھی, سوال کر رہی تھی, پوچھ رہی تھی. فقال عمر, عمر فاروق نے کیا فرمایا, فانت احق ان یہبنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کی زیادہ تعظیم کی جائے, آپ کا زیادہ ادب احترام کیا جائے, آپ کا زیادہ خیال رکھا جائے. فقال عمر یا عدوات انفسہن, تو عمر نے رضی اللہ عنہ نے ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا, اے اپنے ذات کی دشمنوں, اتحبننی ولا تحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم مجھ سے اتنا ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو, مجھ سے اتنا ڈرتی ہو کہ میری آواز سن کر کے تم لوگ چھپنے لگی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نہیں چھپتی ہو. فقلنا نام, تم سب نے کہا کہ ہاں. انت افض واغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ بہت سخت ہیں. آپ کیا ہیں؟ بہت سخت ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت نہیں ہیں. اس لیے ہم آپ سے ڈر گئے کہ جب آپ آئے تو ہم جو ہے پردے میں یا چلے گئے, چھپنے لگے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ابن الخطاب, اے ابن الخطاب, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلکا فجا غیر فجک, کہ شیطان جس راستے سے تم گزرتے ہو اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے, دوسرے راستے کو اختیار کر لیتا ہے.
ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اس راستے سے آپ گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں اگر کوئی شیطان ہے تو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، لہذا آج بھی جو عمر فاروق کے راستے سے بھاگے گا وہ شیطان ہوگا۔ ان کے راستے سے کون بھاگتا تھا؟ شیطان۔ یہ سارے جو رافضی خارجی ہیں یہ سب کے سب شیطان ہیں، پوری امت کے لیے شیطان ہے یہ، جو ان کے راستے سے بھاگے گا، ان کے راستے کو چھوڑے گا۔ کون ان کے راستے کو چھوڑتا تھا؟ شیطان۔ شیطان ان کے راستے سے بھاگتا تھا، تو ان کے راستے جو بھی بھاگے گا ان کے راستے پر نہیں چلے گا وہ شیطان ہوگا۔ صاف حدیث ہے یہ، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، تمہارے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے وہ۔ تو یہ عمر فاروق کا روب و دبدبہ کہ شیطان بھی ڈرتا تھا، شیطان بھی راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کے تعلق سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی فضیلۃ عظمی لعمر، اس حدیث کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، تقتضی ان شیطان لا سبیل له علیہ، اور یہ منقبت اور فضیلت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ شیطان کا ان کے اوپر کوئی کنٹرول، کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا شیطان کیا کن کے اوپر؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ جی، لا ان ذلک یقتضی وجود الاسماء، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق معصوم تھے، ٹھیک ہے، اذ لیس فیہ الا الفرار الا فرار الشیطان منہ، اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عمر فاروق جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا، بھاگ جاتا ہے۔ اس میں نہیں کہا گیا کہ عمر فاروق معصوم، اور صحیح بات یہی ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ صحابہ کرام محفوظ ضرور تھے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی، کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو فوراً توبہ کرتے تھے، معافی مانگ لیتے تھے، گناہ کو چھوڑ دیتے تھے، اس پر ندامت کرتے تھے، آ کر کے معافی مانگ لیتے تھے۔ جی ہاں، اگر کسی چھوٹے شخص کے ساتھ بھی ان کا کچھ معاملہ ہوتا تھا تو جا کر کے اس سے معافی مانگ لیتے تھے کہ ہم نے آپ کے بارے میں ایسی بات سوچ لی، ہم نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ صحابہ کرام یعنی بڑے بڑے صحابہ، چھوٹے چھوٹے صحابہ جو بعد میں اسلام قبول کیے، عمر میں کم، ان کے پاس جا کر کے آج ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے شان میں یا کسی کے ساتھ کوئی غلط بات کہہ دی تو بھائی تمہاری عمر میں چھوٹا ہے، وہ تمہارے علم میں چھوٹا، ہم سے عمر میں علم میں کم ہے، یہ تو میری توہین ہو جائے گی اگر میں کہوں گا مجھے معاف کر دو آپ، میں تو بڑا ہوں اس سے عمر میں۔ یہ صحابہ کرام کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ تکبر غرور نہیں تھا ان کے یہاں۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، فوراً معافی مانگتے تھے، اور جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا تھا جا کر کے فوراً سے تلافی کروا لیتے تھے، معافی مانگ لیا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کے بارے میں بات سوچی، ہم نے بات اس طریقے سے۔ ابھی واقعہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کا بتایا گیا نا، ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابو بکر صدیق کے اس کے اندر ان کے فضائل اور ان کے مناقب کے اندر کہ ابو بکر صدیق خود عمر فاروق کے پاس گئے، حالانکہ ابو بکر کا مقام اونچا، عمر میں بڑے تھے، وہ ابو بکر صدیق عمر فاروق سے عمر میں بڑے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی فضیلت میں بڑے تھے، مناقب میں بڑے تھے۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مقام اونچا تھا، لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق نے نہیں سوچا کہ بھائی وہ تم مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اور مجھ سے منقبت میں، فضیلت میں مجھ سے بعد ہیں، وہ میں کیوں جاؤں ان سے کہنے کے نہیں گئے اور ان سے معافی مانگی، کن سے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ ہے دین، یہ ہمیں دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے میرے بھائیوں، عفو درگزر کرنا، معاف کر دینا، اس کو اپنا جو ہے وہ نہ بنا لینا، کیا نام ہے کہ بھئی میں کیسے کروں، اور جو ہے میں تو بڑا ہوں ان سے اور میں کیسے ان کے پاس جاؤں، یہ میری توہین ہو جائے گی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں، چھوٹا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حقوق العباد، یہ بندوں کا حق ہے۔ جی ہاں، تو وہ فرماتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن عصمت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ صحابہ کرام یا کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا ہے، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو بھی جاتی تھی، گناہ ہو بھی جاتا تھا، فوراً توبہ کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے تھے۔ اس طریقے سے بخاری کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لقد کان فی من کان قبلکم،
کہ تم سے پہلے من بنی اسرائیل بنو اسرائیل میں رجال یکلمون من غیر یکونوا انبیاء، تم سے پہلے بنو اسرائیل میں اہل کتاب کے اندر ایسے لوگ ہوتے تھے جو انبیاء نہیں ہوتے تھے لیکن وہ مکلم ہوتے تھے، ان سے بات کی جاتی تھی، مکلم کہتے ہیں جن سے بات کی جائے۔ فَيَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ، ہماری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہیں۔ ایسے ہی دوسری روایت کے اندر ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، تم سے پہلے امتیں جو گزر چکی ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث کہتے ہیں جن سے بات کی جائے، مکلم کلام سے ہے، جن سے گفتگو کی جائے۔ محدث حدیث سے، حدیث معنی کیا ہوتے ہیں؟ بات۔ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو، باتوں کو حدیث کہتے ہیں نا، حدیث معنی گفتگو، بات۔ تو محدث معنی جن سے بات کی جائے، مکلم جن سے بات کی جائے، ٹھیک ہے، کلام کیا جائے۔ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو کون ہے؟ وہ عمر ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ملہم کا لفظ آتا ہے، ملہم، کہ تین الفاظ ہو گئے۔ کتنے الفاظ ہو گئے؟ تین، مکلم، محدث اور ملہم، کہ اگر ہماری امت میں کوئی مکلم ہوگا تو عمر ہوں گے، محدث اگر کوئی ہوگا عمر ہوں گے، ملہم اگر کوئی ہوگا تو کون ہوں گے؟ عمر ہوں گے۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ مکلم، محدث اور ملہم کا تینوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، تینوں کا معنی تقریباً ایک ہی۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جو سچا ہو اور جو گمان کرے وہ حق کے موافق ہو جائے، ایسے آدمی کو محدث کہا جاتا ہے۔ اور جس کے دل کے اندر ملائے اعلیٰ کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے بات ڈال دی جائے اور وہ بات حق کے موافق ہو، ایسے آدمی کو محدث، ملہم اور مکلم کہا جاتا ہے۔ اور ملہم کا مطلب یہ ہے کہ الہام، جس کی طرف حق کا الہام کیا جائے، اس کے دل کے اندر بات ڈال دی جائے، یا جس کی زبان پر حق جاری ہو جائے۔ یہ سارے معنی ہیں ان تینوں الفاظ کے، مکلم، محدث اور ملہم کے۔ تو تینوں جو معنی ہیں یا الفاظ ہیں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے فضیلت ثابت ہوتی ہے، ان کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ کتنے مسائل قرآن میں احکام ان کی مرضی کے مطابق اللہ نازل کیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی مرضی کے مطابق بہت ساری حدیثیں سنائیں، ان کی خواہش تھی کہ یہ چیز ہو جائے، ہمارے نبی نے اس کو مان لیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ ان کی فضیلت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کی فضیلت ہے۔ تو یہ عمر فاروق ملہم تھے، محدث تھے، اور اس طریقے سے مکلم تھے، جن سے گفتگو کی جائے۔ وہی نہیں آتی ان کے پاس، وہی ان کے پاس نہیں آتی ہے، انبیاء نہیں، کیونکہ انبیاء نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین کے دل کے اندر بات ڈال دیتا تھا، ان کی زبان سے حق نکلتا تھا، اور جو سوچتے تھے کسی چیز کے بارے میں حق کی موافقت ہو جاتی تھی۔ اجتہاد کرتے تھے، اجتہاد حق کے موافق ہو جاتا تھا۔ جیسے بتایا میں نے اس سے پہلے کہ عراق کے لوگ آئے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں اور کہنے لگے کہ ہمارے راستے میں کوئی میقات نہیں آتا ہے، ہم کہاں جائیں احرام باندھنے کے لیے، عمرہ کرنے اور حج کرنے کے لیے جب ہم آتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہاد کیا، اور ذات عرق ایک جگہ ہے، کہا کہ یہ میں تم لوگوں کے لیے تجویز کرتا ہوں، یہاں سے احرام باندھ کر کے آؤ۔ ذات عرق انہوں نے اجتہاد کیا۔ ان کو جب بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات عرق عراق والوں کے لیے متعین کیا، بہت خوش ہوئے، اور بعض باتوں کے اندر آتا رونے لگے کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا احسان کہ میرا اجتہاد نبی کے حدیث کے موافق ہو گیا۔ بہت خوش ہوئے، اور ان کی اور خوشی کہ ان کے آنسو ان کی زبان آنکھ سے جو ہے جاری ہو گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب انہیں معلوم پڑا۔ اس سے معلوم ہوتا کہ ان کو پہلے نہیں معلوم تھا، اگر معلوم ہوتا تو اللہ کے رسول کی حدیث سنا دیتے کہ اللہ کے رسول نے تمہاری ذاتی متعین کر دیا، خلاص، لیکن ان کو حدیث نہیں معلوم تھی۔ اس حدیث کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو حدیث ملی، بتایا گیا تو بہت خوش ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رونے لگے، خوشی کے آنسو ان کے آنکھ سے جاری ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ان کا اجتہاد حق کے موافق ہوتا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ ملہم تھے، موفق تھے، اور اس طریقے سے محدث تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر حق ڈال دیتا تھا، ان کی زبان پر اللہ رب العالمین نے حق کو جاری کیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے الہام ان کی طرف ہو جایا کرتا تھا۔ اس طریقے سے بڑا فضل اور مقام ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر فاروق کے علاوہ کوئی اس امت کے اندر اس خصوصیت کا نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے
یہ ہے کہ یہ چیز ان کے اندر اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پائی جائے گی. جیسا آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خطیب ہیں تو یہ ہیں، جیسا اگر آپ کہیں کہ اگر کوئی خطیب ہیں تو یہ ہیں، اس کا مطلب کیا کہ دوسرے خطیب نہیں ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ دوسرے بھی خطیب ہیں نا، لیکن یہ زیادہ ان کے اندر خطابت کا فن پایا جاتا ہے، یہ زیادہ ان کے اندر خطابت کا جوہر پایا جاتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو ہمارے بھی نے کہا کہ اگر اس امت میں ہے تو عمر ہیں، تو عمر تو ہی ہیں، عمر کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں. انسان جتنا زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، پاک دامن ہوگا، حلال روزی کمانے والا کھانے والا ہوگا، دین پر چلنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، جتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری ہوگی انسان کے اندر، اتنا زیادہ انسان کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، اتنا زیادہ انسان کے اندر یہ خوبی پائی جائے گی. تو ایسا نہیں کہ صرف عمر فاروق ہوئے، عمر فاروق تو تھے ہی، عمر فاروق کے علاوہ اور بھی یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی علی رضی اللہ عنہ، اور بھی صحابہ کرام. اور اس کے بعد بھی جو جتنا زیادہ نیک متقی ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر صفت پائی جائے گی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر یہ صفت دوسروں کے مقابلے میں اور زیادہ تھی، بدرجہ اتم پائی جاتی تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن میں ان کی موافقت میں آیتیں اتاری، اسی لیے، ورنہ یہ صفات اور بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. تو معنی بھی نے فرمایا کہ جیسے میں نے کہا نا اردو میں کہ اگر کوئی خطیب ہیں تو یہ ہیں، یا اگر کوئی مالدار ہیں تو یہ ہیں، اگر کوئی نوجوان ہے تو یہ ہیں، اگر کوئی پہلوان ہے تو یہ ہیں. تو کیا مطلب ان کے علاوہ کوئی پہلوان نہیں ہے؟ ہیں پہلوان، لیکن یہ زیادہ مضبوط ہیں، یہ زیادہ ان کے پاس زیادہ مال، ورنہ اور بھی مالدار لوگ موجود ہیں. اگر کوئی خوبصورت ہے تو یہ ہیں، تو کیا مطلب اس کا کہ ان کے علاوہ کوئی خوبصورت نہیں ہے؟ ہیں خوبصورت، لیکن ان کے یہاں زیادہ خوبصورتی پائی جاتی دوسروں کے مقابلے میں. یہ معنی اور مطلب ہے، ٹھیک ہے. 7ویں حدیث ان کی فضیلت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، اور یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور جب ان کو رکھا گیا چارپائی پر، تو لوگ آ کر کے تعریف کرنے لگے اور ان کے لیے دعائیں کرنے لگے. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا وَإِيمُ اللَّهِ إِن كُنْتُ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ. انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دونوں ساتھی کے ساتھ ضرور رکھے گا. کن سے کہا مخاطب کر کے؟ عمر فاروق سے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے دونوں جو ساتھی ان کے ساتھ ضرور رکھے گا. کون دونوں ساتھی؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَذَاكَ إِنِّي كُنْتُ أُكَثِّرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، کیونکہ میں بار بار اللہ کے رسول سے ہمیشہ سنتا تھا کیا؟ جئت انا و ابو بکر و عمر، میں آیا، ابو بکر عمر آئے. ودخلت انا و ابو بکر و عمر، میں کہیں گیا داخل ہوا اور ہمارے ساتھ ابو بکر و عمر تھے. وخرجت انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے. میں ہمیشہ اللہ کے رسول سے بات سنتا تھا، تو مجھے یقین تھا کہ زندگی بھر یہ سب ساتھ میں رہے دونوں، تو وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ساتھ ہی رکھے گا. یہ کس نے کہا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج یہ رافضی کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر و عمر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ان کی تعریف بیان کریں. آگے بھی حدیثیں آئیں گی، صحیح بخاری کی حدیثیں ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے ابو بکر و عمر کا مقام بیان کیا، ان کی فضیلتیں بیان کی. آج ہی لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی سی باتیں منسوب کر رکھے ہیں ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ رافضی اور یہ جو ہے دشمنان صحابہ، جو قرآن کے دشمن ہیں اور صحابہ کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دنیا میں جیسے ہمیشہ ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ایسے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہمیشہ ساتھ ہی رکھے گا. اور وہی ہوا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھو نا. تینوں کی قبر ایک ساتھ الحمدللہ ہے. جیسے دنیا میں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مرنے کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی تینوں کی قبر ایک ساتھ. جی ہاں، آج بھی انسان جیسے کہ دنیا میں دونوں ساتھ رہتے تھے، جاتے ہیں اللہ کے رسول کی قبر پر، ابو بکر و عمر کا بھی نام لیتے ہیں نا، ان پر جا کر کے سلام پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی جا کر کے دعا کرتے ہیں. یہ دیکھیے فضیلت اور منقبت ابو بکر و عمر کی. مرنے کے بعد بھی دونوں کا نام اللہ کے رسول کے ساتھ لیا جاتا ہے.
السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان دونوں کا نام نبی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ زندگی بھر نام لیا گیا، ایسے مرنے کے بعد ان کا نام لیا گیا۔ لہٰذا یہ رافضہ اور یہ خوارج، یہ جو صحابہ کرام سے نفرتیں کرتے ہیں، خوارج تو بہرحال ابو بکر و عمر سے نفرت نہیں کرتے ہیں، وہ عثمان اور علی اور ان کے بعد جو صحابہ ہیں عثمان کے بعد، ان سب سے نفرت کرتے ہیں، ان سب کو گالیاں دیتے ہیں، ان سب کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور رافضہ ابو بکر و عمر عثمان سب کی تکفیر کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص، ہر وہ صحابی جو نبی کے زمانے میں زندہ تھا اور ہمارے نبی کی وفات ہوئی، اس کے بعد تمام صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سب دین سے مرتد ہو گئے تھے، چند کو چھوڑ کر کے، چند صحابہ کو چھوڑ کر کے، علی، حسن، حسین، ابو ذر، عبداللہ بن عباس اور فضل بن عباس، یہی 8-9 صحابہ ہیں، ان کو چھوڑ، اسامہ اور اس طریقے سے اور باقی چند صحابہ کو چھوڑ کر کے کہتے صاحب نعوذ باللہ دین سے مرتد ہو گئے تھے، دین چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا صحابہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کی وفات کے بعد کیا ہونے والا۔ اللہ رب العالمین نے جب حکم لگایا، دیکھیے ابو لہب کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، وہ جہنم میں جائے گا، کیا وہ مسلمان ہوا؟ نہیں ہوا نا، جہنم میں گیا نا وہ۔ اور اللہ نے کہا صحابہ کے بارے میں جنت کے اندر جائیں گے، کہتے ہیں وہ جھوٹ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، سب مرتد ہو گئے تھے۔ ابو لہب مومن نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا ابو لہب، اللہ نے جو فرمایا ویسے اس کے ساتھ ہوا، کفر پر مرا، ہلاک ہوا، برباد ہوا، جہنم میں گیا ابو لہب۔ لیکن صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا جنت کے اندر جائیں گے، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات جھوٹی ہوگی، نعوذ باللہ، سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج تک کبھی کسی رافضی سے، کبھی کسی شیعہ سے ابو لہب پر، فرعون پر، ابو جہل پر لعنت کرتے ہوئے سنا ہے؟ شداد، حامان پر نہیں سنا ہوگا، آج تک نہیں سنا آپ نے، کبھی انہوں نے لعنت نہیں بھیجی، نہ ابو جہل پر، نہ ابو لہب پر، نہ ابی بن خلف پر، نہ فرعون پر، نہ کسی اور پر، کسی پر وہ لوگ لعنت نہیں بھیجتے۔ لیکن صحابہ کرام، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر، کتنی بڑی ان کی یہ گمراہی ہے، کتنی بڑی شقاوت ہے یہ کہ صحابہ کرام جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کا شرف عطا کیا، ان شخصیتوں پر یہ لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، عمرو بن عاص، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اسے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام، ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں لوگ، انہیں ملعون سمجھتے ہیں، ان کو کافر تک کہتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ ان لوگوں پر کبھی انہوں نے آج تک لعنت نہیں بھیجا ہے۔ جی ہاں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اسی بدبختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جی، تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العالمین تمہیں، آپ کو تمہارے دونوں ساتھی کے ساتھ ضرور رکھے گا۔ اور پھر وہی معاملہ ہوا، عمر فاروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اپنے بیٹے کو، اور کہا کہ جا کر کے کہو کہ عمر کی خواہش ہے کہ ان کو ابو بکر کے پہلو میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ جا کر کے کوئی امیر المومنین کا یہ حکم ہے، امیر المومنین کا یہ قول ہے، نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ جاؤ، عمر کا یہ عمر کی خواہش ہے، عمر کی یہ تمنا ہے کہ اسے بھی ان دونوں کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آپ کو میں اپنے پر ترجیح دیتی ہوں، اور اس طریقے سے عمر فاروق کو وہاں دفن کیا گیا۔ اور حضرت عائشہ کہاں دفن ہوئی؟ بقیع کے اندر، بقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر جگہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، ان کی وفات ہوگی تو ان کو نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جگہ نہیں ہے۔ اگر جگہ ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو وہاں دفن کرواتی، لیکن وہاں جگہ نہیں ہے۔ بھائی چھوٹا سا حجرہ تھا، آج جیسے تھوڑی فراوانی تھی، بڑے بڑے روم بناتے ہیں لوگ، چھوٹا چھوٹا روم تھا، چھوٹے چھوٹے ایک روم، ایک بیوی کے لیے ایک روم تھا، حضرت عائشہ کے لیے، حضرت حفصہ کے لیے، ام سلمہ کے لیے، چھوٹے چھوٹے روم تھے جو مسجد کے قریب تھے۔ جی ہاں، اتنے بڑے بڑے روم نہیں ہوتے تھے کہ وہاں پر کئی جو ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہمارے نبی کے سجدے میں آ جاتا تھا، اتنی چھوٹی سی جگہ تھی۔ جی ہاں، اتنی فراوانی نہیں تھی۔ تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر کیا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوگی، ان کی طبعی موت ہوگی جب، تو ان کو وہاں دفن کیا جائے گا،
حجر عائشہ میں بات صحیح نہیں ہے۔ 8ویں حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب قال فکان احبہما الیہ عمر بن الخطاب، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی فی صحیح الجامع۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین تو اسلام کو بلندی عطا فرما ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہوں، ان دو آدمیوں میں سے۔ کون دو آدمی؟ ابو جہل اور عمر بن خطاب۔ ان دونوں میں سے جو زیادہ محبوب ہوں ان کو اسلام کی توفیق دے کر کے اللہ تعالیٰ تو اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو بلندی عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں فکان احبہما الیہ، تو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب کون تھے دونوں میں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے ایمان اور اسلام لانے کی توفیق دی اور اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود کا قول میں نے بیان کیا شروع میں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھنے کی ہمارے پاس شکت نہیں تھی، قدرت نہیں تھی، جب تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو 2 صفیں بنائی گئی، ایک صف کے میں آگے تھے عمر رضی اللہ عنہ اور دوسری صف میں کون آگے تھے؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر کے وہاں پر نماز پڑھی۔ اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہاں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو عزت اور بلندی عطا فرمائی۔ ان کے ذریعے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ اور یہ رافضی کیا کہتے ہیں کہ اسلام بدنام ہو گیا ان کے جیسے، اسلام ڈھہ گیا، اسلام غارت ہو گیا، اسلام برباد ہو گیا، کہ ان کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جیسے حدیث کہتی ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت دی، بلندی عطا فرمائی۔ اور یہ جھوٹے دنیا کے یہود و نصارہ سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ دنیا میں کوئی انسان جھوٹا نہیں جتنا جھوٹے یہ لوگ ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اتنا جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں جھوٹ دین ہے، تقیہ جھوٹ ان کے یہاں دین ہے۔ کیا ہے؟ دین ہے ان کے یہاں جھوٹ بولنا، یہ ثواب سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا۔ ٹھیک ہے، کون؟ یہ لوگ سنی کو قتل کرنا یہ لوگ ثواب سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کے ہاں یہ سارے عقائد ہیں، سارے ان کی چیزیں۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب بندے، زیادہ محبوب تھے ابو جہل کے مقابلے میں، اس کو نہیں ملی توفیق، اور وہ کفر اور شرک پر مرا ابو جہل۔ 2 نوجوان بچوں نے اسے قتل کیا، بچوں نے، معاذ اور معوذ غزوہ بدر کے اندر۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اسلام لانے کی توفیق دی، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو بلندی ملی، اسلام کو غلبہ ملا۔ تو یہ فضائل ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک حدیث اور بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتے ہیں، اور حدیث بہت اہم حدیث ہے، ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، اور 9ویں حدیث ہے ان کی فضیلت کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی کا سلسلہ قائم رہتا تو کون ہوتے؟ عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی احمد اور ترمذی اور حاکمی کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ کتنی بڑی فضیلت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، ملہم بھی ہیں، مکلم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اللہ نے حق ان کی زبان پر جاری کر دیا، اور اگر نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملتا، یہ مرتبہ ان کو ملتا۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اطوار، ان کے طور طریقے، ان کے اخلاق کو اپنانے، ان کے عقیدے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہماری وفات ہو کلمہ توحید پر ہو، نبی کی سنت پر ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں صحابہ کرام کی رفاقت، ان کی میت نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔